اللہ کا شکر ہے کہ ہم حالت ایمان میں ہیں اور رمضان ہم سے قریب ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس آنے والے رمضان کی رحمتوں اور اس کی تمام تر برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بھائی، اگر ہم کما حقہ ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں اور اس کی تمام تر سعادتوں کے سچے مستحق بننا چاہتے ہیں، بھرپور مستحق بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی پڑے گی کہ ہم آنے والے رمضان کا استقبال کیسے کریں، ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتیں خالص کرنی ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ بن معلیٰ کو جو نصیحت کی تھی وہ ہمیں یاد رکھنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا تھا، یا موسیٰ ثلاث خصال ان کن فیک، کہ 3 خصلتیں ہیں، 3 عادتیں ہیں، اگر یہ تمہارے اندر آ گئیں، فلم ینزل من السماء خیر الا کان لک فیہ نصیب، تو آسمان سے جتنی بھی رحمتیں اتریں گی، آسمان سے جتنی بھی برکتیں اللہ کی اتریں گی، اس میں تمہارا حصہ ضرور ہوگا، تم اس کے مستحق ضرور بنو گے۔ تو یہ 3 عادتیں آپ اپنے اندر ضرور پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ نمبر 1، ان یکون عملک للہ عز وجل، کہ آپ کا ہر عمل، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کی روزے، آپ کی نمازیں، آپ کی تراویح، آپ کی تلاوت قرآن، یا آپ رمضان میں جو کچھ بھی کرنے والے ہیں، کسی کو افطار کرانے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، کسی کی مدد کرنے والے ہیں، تو خدا را آپ کا کوئی بھی عمل دکھانے کے لیے نہ ہو، ناموری کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، واہ واہی کے لیے نہ ہو۔ آپ جو بھی کام کریں فقط اس اللہ کی رضا کے لیے کریں جس نے بدلے میں تمہارے لیے جنت انعام رکھا ہے، جس نے تمہارے لیے ایک ایک عمل پر بے پناہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو نمبر 1، تمہارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، تحب للناس ما تحب لنفسک، آپ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو پسند ہے کہ آپ کو عزتیں ملیں تو لوگوں کو عزت دینا سیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو پسند ہے کہ ہر کوئی آپ کو دعا دے، آپ کے سامنے مسکرا کے ملے، آپ کو سلام کرے، تو یار آپ لوگوں کو گالی دینے کے بجائے، اپنی زبان خراب کرنے کے بجائے اور غلاظتیں اور بکواس کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو دعائیں دینا سیکھ لیجئے، لوگوں کو سلام کیجئے، لوگوں کے سامنے پہنچ کر کے مسکراہٹیں پیش کیجئے۔ آپ جو کام اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں، آپ ہر وہ کام، ہر وہ چیز دوسرے کے لیے بھی پسند کرنا شروع کر دیجئے۔ اور تیسرا کام، وَهَذِهِ الْكِسْرَةُ تَحُرُّ فِيهَا مَا قَدَرْتَ، کہ آپ کے پاس جو مال ہے، آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، آپ کے جیب میں جو خرچے ہیں، جو پیسے ہیں، میرے بھائی اس میں آپ اللہ کے بندوں کو مت بھولیے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہے نا، تو اس میں بھی آپ اللہ کے محتاج بندوں کو یاد رکھیے گا۔ کیا پتہ صبح سے کسی بندے کو روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ ملا ہو۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ کو صدقہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو خیرات کرنی ہے، اللہ کے غریب بندوں کو یاد رکھنا ہے۔ 3 کام کرنا ہے آپ کو۔ نمبر 1، آپ کو اپنی نیت خالص کرنی ہے، ہر کام، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا، آپ جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں گے۔ آپ کو قطعاً یہ پسند نہیں کہ آپ کو گالی دی جائے، آپ کو قطعاً یہ پسند نہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں کی جائیں، آپ کو قطعاً یہ پسند نہیں کہ آپ پر الزام لگایا جائے، آپ پر تہمتیں لگائی جائیں، آپ کے سامنے کوئی آپ کو سخت سست کہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ دوسروں کے لیے بھی یاد رکھیے گا۔ آپ کسی کو گالی مت دیجیے گا، کسی پر الزام مت لگائیے گا، کسی کے خلاف بکواس مت کیجیے گا، آپ کسی کو سخت سست مت کیجیے گا، صبر کیجیے گا، برداشت کیجیے گا۔ اور پھر نمبر 3 جو ہے، آپ اپنے مال میں، اپنے پاس موجود چیزوں میں اللہ کے غریب بندوں کا بھی خیال رکھیے گا، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں، لم ینزل من السماء خیر الا کان لک فیہ نصیب، آسمان سے جتنی بھی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اتریں گی اس میں تمہارا حق ضرور ہوگا، تم اس کے مستحق ضرور بنو گے۔ اور دوسرا کام جو رمضان کی تیاری کے لیے آپ کو کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے من کو اجلا کرنا ہے، اپنے اندر کو پاک کرنا ہے۔ میرے بھائی،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ آپ حضرات رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے، آپ رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما کان احدنا یجرؤ علی استقبال ہلال وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ مسلم، کہ ہم میں سے کسی صحابی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رمضان کا چاند اس حال میں دیکھے کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف ذرہ برابر بھی بغض ہو، ذرہ برابر بھی کینہ ہو، ذرہ برابر بھی حسد ہو۔ یعنی کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیا کرتے تھے، اپنے من کو اجلا کر لیا کرتے تھے، اپنے باطن کو ہم صاف کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح ہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے زیادہ سے زیادہ مستحق بنا کرتے تھے۔ یہ ایک راز ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود امت کو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں بھی رمضان کی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بننا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی برسنے والی چھما چھم رحمتوں اور اس کی تمام تر سعادتوں سے تم مالا مال ہو، تو یار سب سے پہلے تمہیں اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ تم اپنے دل کو صاف کرو، تم اپنے من کو اجلا کرو۔ اس کی وضاحت میں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد آ رہی ہے جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ لم یدرک عندنا من ادرک بکثرت صیام ولا صلاۃ وانما ادرک بسخاء الانفس وسلامت الصدر والنصح للامہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے جس کو بھی اللہ نے خیر سے نوازا، جس کو بھی اللہ نے فضیلتیں عطا کی، جس کو بھی اللہ نے عظمتیں عطا کی، اور جس کو بھی اللہ نے برکتیں اور شان و شوکتیں عطا کی، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت زیادہ نماز والا تھا، وہ بہت زیادہ روزے والا تھا، وہ روزے نماز کی وجہ سے اس کو یہ ساری عظمتیں نہیں ملی۔ جس کو بھی عظمتیں ملی نا، وہ دل کی پاکی کی وجہ سے ملی، دل کی صفائی کی وجہ سے ملی۔ جس کو بھی یہ عظمتیں ملی، یہ برکتیں ملی رمضان کی رحمتوں سے، جو بھی مالا مال ہوا، فرمایا کرتے تھے بسخاء الانفس وسلامت الصدر، وہ دل کی صفائی اور دل کی طہارت و پاکیزگی کی وجہ سے ملی، وہ امت کی خیر خواہی کی وجہ سے ملی، وہ لوگوں کی بھلائی کی وجہ سے ملی۔ وہ لوگ رمضان میں اپنے دلوں کو پاک کر کے وہ اللہ کے بندوں کے کام آیا کرتے تھے، وہ اللہ کے بندوں کی مدد کیا کرتے تھے، وہ انسانیت کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے زیادہ اللہ انہیں خیر اور برکتوں سے نوازا کرتا تھا۔ اور تیسرا کام جو آپ کو رمضان میں کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے۔ میرے بھائی، یہ دعاؤں کا موسم آ رہا ہے، صبح دعا، شام دعا، ظہر میں دعا، عصر میں دعا، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے دعا کیجئے۔ یہ مت سمجھیے کہ دعا صرف افطار کے وقت ہی قبول ہوتی ہے، نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث دعوات یستجاب لہن ولا شک فی، کہ 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن کی دعائیں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یقیناً ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ ان میں ایک خوش نصیب روزہ دار بھی ہے۔ آپ سحری سے فارغ ہوں اور صبح نمودار ہونے کے وقت سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک آپ جو بھی دعا کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بھائی بہن کے لیے دعا کریں، خاندان اور رشتہ دار کے لیے دعا کریں، دوست احباب کے لیے دعا کریں، اپنے قصبے، شہر اور ملک کے لیے دعا کریں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا کریں، سب کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، رزق کی کشادگی کی دعا کریں، صحت و سلامتی کی دعا کریں، خیر والی زندگی کی دعا کریں، اور سب سے بڑی دعا اللہ سب کو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ دنیا میں رکھے اور سب کو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اس طرح آپ رمضان کی تیاریاں کریں، ابھی سے رمضان کی تیاری میں لگ جائیں۔